اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو زکوٰۃ کے عنوان سے شروع ہو رہی ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہر معاشرے میں بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جو خاندانی طور پر میراث کے باعث امیر ہوتے ہیں یا اپنی خداداد صلاحیتوں کے باعث معاشرے میں وہ کام کرتے ہیں، ورک کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی ثروت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ مالدار ہو جاتے ہیں۔ یہ طبقہ امیر سے امیرتر ہوتا جاتا ہے۔ معاشرے میں ایک دوسرا طبقہ بھی ایسا ہے کہ اپنی کم استعدادی کی وجہ سے یا وسائل اور سہولیات میں کمی کے باعث یہ طبقہ اس طرح سے جیسا رشد کرنا چاہیے، ترقی کرنی چاہیے، یہ طبقہ ترقی نہیں کر سکتا، جس کے باعث معاشرے میں دو طبقات نمایاں طور پر سامنے آتے ہیں، اور یہ طبقات جس قدر وسیع ہوتے جائیں اور ان کے درمیان جس قدر اختلاف طبقاتی بڑھتا جائے، معاشرے کے اندر مختلف قسم کی اعتقادی، اخلاقی اور معاشرتی مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ہر حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان طبقاتی اختلاف میں کمی لائے اور اس کی اصلاح کے لیے اقدامات اٹھائے، جدوجہد کرے۔ اسلام نے بھی ایک ایسا مالی سسٹم وضع کیا ہے تاکہ اسی اختلاف کو روکا جا سکے اور اس میں نمایاں اور واضح طور پر کمی لائی جائے۔ اسلام نے معاشرتی طور پر عدالت کے قیام کے لیے جو مالی سسٹم وضع کیا ہے، اس مالی سسٹم کا ایک حصہ زکوٰۃ یعنی صدقات ہیں۔ خداوند متعال قرآن کریم میں 27 جگہ پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کرتا ہے، جو اس زکوٰۃ کی اہمیت پر واضح دلیل ہے کہ جو اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ خداوند متعال معاشرے سے اس طبقاتی اختلاف کو کم سے کم حد تک لانا چاہتا ہے تاکہ معاشرے سے یہ اجتماعی برائیوں کا خاتمہ ہو سکے۔ لہٰذا اس زکوٰۃ کی ادائیگی کو ایمان اور سعادت کی علامت شمار کیا گیا ہے۔ خداوند متعال سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں سے زکوٰۃ کی وصولی کا حکم دے رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے پیغمبر، آپ ان کے اموال سے زکوٰۃ کو وصول کر لیجئے تاکہ اس زکوٰۃ کی وصولی سے یہ لوگ پاک و پاکیزہ ہو جائیں۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی طہارت اور پاکیزگی کی علامت ہے۔ خداوند متعال حضرت عیسیٰ علیہ وعلی نبینا آلاف و تحیت و ثنا سے زکوٰۃ کے بارے میں ذکر کرتا ہے اور سورہ مریم کی آیت نمبر 31 میں حضرت عیسیٰ کی زبان سے یہ جملے نقل کرتا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے اپنا نبی قرار دیا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور جہاں پر بھی میں رہوں مجھے خداوند متعال نے مبارک قرار دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ کیا کہا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے خداوند متعال نے یہ حکم دیا ہے کہ میں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ ادا کروں جب تک بھی میں زندہ ہوں۔ مجھے یہ کام کرنے کا خداوند متعال نے حکم دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال حضرت اسماعیل علیہ وعلی نبینا آلاف و تحیت و ثنا سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں یہ نقل کرتا ہے کہ حضرت اسماعیل اپنے اہل و عیال کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے تھے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 55 میں خداوند متعال حضرت اسماعیل علیہ وعلی نبینا آلاف و تحیت و ثنا سے یہ جملہ اس طرح سے نقل کرتا ہے وَقَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، یعنی وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ شخصیت تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72 میں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہما وعلی نبینا آلاف و تحیت و ثنا سے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد
ارشاد فرماتا ہے. کیا ارشاد فرماتا ہے خداوند متعال؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور ہم نے ان سب کو پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے حکم کی ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر انجام دینے کا ان کو حکم دیا ہے کہ وہ کیا کریں، وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. ہم نے ان کو وحی کی ہوئی ہے، اور یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 کے تفسیر میں جہاں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اس آیے کی ذیل میں تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُؤْتِ الزَّكَاةَ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُقِمِ الصَّلَاةَ، یعنی جس نے نماز تو قائم کر لی لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کی تو گویا اس نے نماز ہی قائم نہیں کی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد روایات میں حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے یہ مطلب نقل ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں رکاوٹ ڈالے وہ دین اسلام سے خارج ہے. تو عزیزان، زکوٰۃ کی ادائیگی تعلیمات اسلامی میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، یعنی فلسفہ زکوٰۃ کیا ہے اسلامی تعلیمات میں. ہم یہاں دو فلسفوں کا آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں. اسلامی تعلیمات میں زکوٰۃ کا پہلا فلسفہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان کے اموال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے. اور دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان کے مال میں برکت پڑتی ہے اور خداوند متعال اس کا مال اضافی کر دیتا ہے. یعنی زکوٰۃ دینے والا حب دنیا جیسی برائی سے دور ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دینے والا بخل جیسی برائی سے دور ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دینے والا امساک اور ذخیرہ اندوزی جیسی برائی سے دور ہو جاتا ہے. زکوٰۃ رذائل اخلاقی سے انسان کو پاک و پاکیزہ کر دیتی ہے. لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیت میں جو فرمایا ہے وہ اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے خداوند متعال کی طرف سے، تاکہ یہ زکوٰۃ تمہیں پاک و پاکیزہ کر دے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس زکوٰۃ کی برکت سے انسان کے دل میں بنی نوع بشریت سے محبت، دوستی کا جذبہ بڑھتا ہے، سخاوت کا جذبہ بڑھتا ہے، اور انسانی امداد کرنے کے جذبے میں انسان کے وجود میں اضافہ ہوتا ہے. زکوٰۃ کا دوسرا فلسفہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے معاشرے میں فقر و فسادات کا خاتمہ ہوتا ہے، طبقاتی نظام کا خاتمہ ہوتا ہے. اس اسلامی اقتصادی اصول کو فالو کرنے سے معاشرے میں ہم بستگی، اتحاد، وحدت اور ہمدلی ایجاد ہوتی ہے، اور اقتصادی طور پر معاشرہ ترقی کرتا ہے، اور اقتصادی طور پر معاشرہ مدینہ فاضلہ بن جاتا ہے. ہم اس زکوٰۃ کے فقہی احکام کو آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج